بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرزیوں کے چینل ایم ٹی اے پر کچھ دن ہوئے کہ میں نے ایک کویسچن کیا تھا ان کے پروگرام راہ خدا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دعوت الارض کا ذکر کیا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ قرآن حکیم میں جو دعوت الارض ہے اس سے مراد طاعون ہے۔ تو میں نے کہا کہ دعوت الارض سے مراد طاعون ہے تو قرآن حکیم میں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے پہلے پروگرام میں چونکہ آخری وقت تھا تو 1-2 منٹ میں ملا تھا تو جواب اتنی تفصیل سے نہیں دیا تھا، لیکن دوسری پروگرام کے اندر ان لوگوں نے پھر تفصیل سے تقریباً 13-14 منٹ میں اس کا تفصیلی جواب دیا۔ تو جو ان لوگوں نے جواب دیا ہے اس کے اوپر ہمیں کافی اعتراضات ہیں، اور وہ اعتراضات میں اس ویڈیو کے اندر ذکر کروں گا۔ اور یوں سمجھ لیں کہ ایم ٹی اے کا چینل راہ خدا، وہ چینل کے اندر جو راہ خدا پروگرام چلتا ہے اس کے جواب کے اندر یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت الارض سے مراد کیا لی ہے۔ یہ دوستو ہمارے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 416 ہے، اور رسالے کا نام ہے نزول مسیح۔ تو اس کے اندر یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دعوت الارض، تو یہاں انہوں نے دعوت الارض کے تحت ایک آیت کوڈ کی ہے، اذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون۔ تو اس کا یہ ترجمہ یوں کر رہے ہیں کہ اور جب مسیح موعود کے بھیجنے سے خدا کی حجت ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کر کھڑا کریں گے، وہ لوگوں کو کاٹے گا اور زخمی کرے گا، اس لیے کہ خدا کے نشانوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے تکلمہم کا ترجمہ جو ہے وہ لوگوں کو کاٹے گا کیا ہے۔ اب ہم اور جگہ بھی چلتے ہیں، یہاں بھی یہ نیچے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دعوت الارض جو ان آیات میں مذکور ہے، جس کا مسیح موعود کے زمانے میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے، یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مختلف عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ یہاں اس صفحے پر یہ بتا رہے ہیں کہ دعوت الارض جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس سے مراد طاعون کا کیڑا ہے جو کہ لوگوں کو کاٹے گا۔ اب دوسری جانب بڑھتے ہیں، یہ میرے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے اور یہ وہی رسالہ ہے نزول المسیح۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت الارض در حقیقت مادہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعون پیدا ہوتی ہے، اور یہاں یہ انہوں نے وہی آیت کوٹ کی ہے کہ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض۔ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ حجت پوری ہو جائے گی تب دعوت الارض زمین میں سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دعوت الارض عذاب کے موقع پر زمین سے نکالا جائے گا، نہ یہ کہ یوں ہی بےہودہ طور پر ظاہر ہوگا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان۔ اور اگر کہو کہ طاعون تو ایک مرض ہے، مگر دعوت الارض لغوی معنی کی روح سے ایک کیڑا ہونا چاہیے جو زمین سے نکلے۔ تو یہاں یہ دعوت الارض کا لغوی معنی بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ دعوت الارض سے مراد ہی ہے کہ طاعون کا کیڑا، یہ ایک کیڑا انہوں نے مراد لیا ہے۔ بہرحال یہ مرزا صاحب کی اپنی ایک لغت ہے، جو مرضی اس کا ترجمہ کریں، اور ہمارا یہاں دعویٰ ہے تمام اپنے احمدی دوستوں سے اور مربیان سے اور جتنے بھی ایم ٹی اے پر آتے ہیں اور خاص کر کے راہ خدا کے جو مربیان ہیں ان سے یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں یہ بیان کریں کہ قرآن حکیم کی جتنی بھی تفاسیر آج تک 1400 سال میں لکھی گئی ہیں، دنیا کی کسی ایک تفسیر میں بھی دکھا دیں کہ دعوت الارض سے مفسرین نے مراد طاعون کا کیڑا لیا ہو، یا تکلمو سے مراد یہ لیا ہو کہ وہ کاٹے گا۔ حالانکہ کلم یکلم تکلیم یہ مادہ ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کلام کرنا، جیسا کہ کلم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ قرآن حکیم میں کلمہ کا مادہ کئی جگہوں پہ آیا ہے،
اور اگر وہ تمام مادے میں یہاں ذکر کروں گا تو ہمارا کلپ کافی لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال کسی ایک جگہ بھی ایسے اگر کلم اللہ موسیٰ میں بھی کاٹنے کا ترجمہ کریں گے تو معاذ اللہ کفریہ کلمہ بن جائے گا، اور ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ نے موسیٰ کو کاٹا۔ تو یہ اگر تو آپ کاٹنے کا ترجمہ یہاں مراد لے رہے ہیں تو کاٹنے کا ترجمہ پھر وہاں بھی مراد لیں، حالانکہ کاٹنے کا ترجمہ کسی نے بھی مراد نہیں لیا، اور 1400 سال کی تفاسیر بھری پڑی ہیں، چاہے وہ اردو کی تفاسیر ہوں، فارسی کی ہوں، انگلش کی ہوں، یا کہ کثیر عربی کی تفاسیر ہیں، کسی ایک مفسر نے بھی اس کا ترجمہ جو ہے نا کاٹنے کا نہیں کیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم، یہاں روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، اور یہ بھی نزول المسیح کا ہی میں حوالہ دے رہا ہوں۔ یہاں یہ دعوت الارض کے معنی کیڑا کیا ہے، تو یہاں یہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ دعوت الارض یعنی طاعون ہے جس کا مسیح کے زمانے میں ظاہر ہونا ضروری تھا۔ اب یہاں دیکھیے گا ان 3 حوالوں سے ایک چیز عیاں ہوتی ہے کہ مرزا صاحب دعوت الارض سے مراد طاعون کا کیڑا لے رہے ہیں، اور طاعون جو مرض ہے اس کو مراد لے رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری جانب، تصویر کا دوسرا رخ آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بڑی شد و مد سے یہاں طاعون مراد لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دعوت الارض کا اپنی تمام کتب کے اندر کوئی اور مفہوم بھی لیا ہے کہ نہیں۔ یہاں دوستو میرے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 7 ہے، اور صفحہ اس کا 308 ہے، اور حمامت البشرا جو مرزا صاحب کا رسالہ ہے اس کا ایک صفحہ میں نے یہاں پیش کیا ہے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان المراد من دعوت الارض علماء السوء، یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس دعوت الارض سے مراد جو ہے علماء سوء ہیں۔ یہ عبارت عربی کے اندر ہے، اور اس کا میں نے عربی بھی پڑھ کے سنا دی اور اس کا ترجمہ بھی کر کے سنا دیا۔ دوستو یہ ایک تصویر کا دوسرا رخ تھا کہ مرزا صاحب نے جہاں دعوت الارض کو بڑی شد و مد سے بیان کیا کہ اس سے مراد طاعون ہے، تو وہاں دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد علماء سوء ہیں، اور نیچے انہوں نے ایک بہتان بھی باندھ دیا ہے اللہ کے نبی کے اوپر کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم یکسرون فی آخر الزمان و سمو دعوت الارض، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ سمو دعوت الارض لانہم اخلدوا الی الارض، یہ انہوں نے اللہ کے نبی کی جانب ایک حدیث معاذ اللہ منسوب کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی یہ خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں کثیر علماء ظاہر ہوں گے، اور وہ علماء سوء ہوں گے اور زمین سے وہ نکلیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ ہم یہی 2 لفظ یہاں بول سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ دیدہ دلی تھی کہ نہ صرف یہ خود جھوٹ بولتے تھے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر بھی یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ ہم مرزائیوں کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی ایک حدیث کے اندر بھی یہ دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ خبر دی ہو، یا کہیں بھی یہ حدیث ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ زمین سے کچھ علماء نکلیں گے، وہ علماء سوء ہوں گے اور ان کو دعوت الارض کہا جائے گا۔ یہ سری جو ہے نا بہتان انہوں نے باندھا ہے۔ دوستو تصویر کا ایک تیسرا رخ بھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ پہلے تو علماء سوء انہوں نے مراد لیا تھا، اب ایک معنی تو انہوں نے دعوت الارض سے طاعون کا کیڑا لیا، پھر میں نے اس کے حوالے آپ کو دکھائے، پھر انہوں نے مرزا صاحب نے دعوت الارض سے مراد علماء سوء یعنی برے علماء مراد لیا، اور ایک تصویر کا تیسرا رخ بھی دیکھ لیں کہ مرزا صاحب یہاں علماء حقہ مراد لے رہے ہیں، یعنی علماء متکلمین جو کہ وہ علماء کے جو دین کی تقویت کے لیے کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 370 ہے، ازالہ اوہام حصہ 2 ہے، اور یہاں مرزا صاحب نے وہی آیت کوٹ کی ہے اذا وقع القول علیہم، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم ایک گروہ دعوت الارض کا زمین میں سے نکالیں گے، وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا، یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں ید طولہ ہوگا۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک تیسرا تصویر کا رخ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ دعوت الارض کی تیسری لغت جو ہے نا مرزا صاحب نے پیش کی ہے کہ یہاں سے علماء حقہ مراد ہوں گے، یعنی علماء متکلمین۔ آگے ہم ایک اور حوالہ آپ کو پیش کرتے ہیں اور لے چلتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 3 کی جانب، اور صفحہ ہے 373،
اور یہ بھی ازالہ اوہام حصہ دوم ہے۔ یہاں یہ نیچے دیکھیں آپ، ایسا ہی دعوت الارض یعنی وہ علماء و واعظین جو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے، ابتدا سے ہی چلے آتے ہیں، لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی، اور ان کے خروج سے مراد وہی ان کی کثرت ہے۔ تو دیکھیے یہ وہی آیت کی تفسیر یہاں کر رہے ہیں کہ دعوت الارض سے مراد کاٹنا نہیں ہے، بلکہ دعوت الارض سے مراد تعاون نہیں ہے، دعوت الارض سے مراد علماء سو نہیں ہے، بلکہ دعوت الارض سے مراد علماء اور واعظین ہیں جو کہ زمین سے نکلیں گے اور دین کو تقویت پہنچانے کے لیے پوری زمین پر پھیل جائیں گے، اور ان کی بہت زیادہ کثرت ہوگی۔ دوستو یہ 3 رخ ہم نے آپ کو دکھائے، اور آگے ایک اور عجوبہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں دوستو ہمارے سامنے ملفوظات جلد نمبر 2 اور طبع جدید ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 549 ہے، اور یہاں یہ نیچے میں نے ہائی لائٹ بھی یہ عبارت کر دی ہے۔ اس عبارت میں دیکھیے گا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے تھے، کم وقت یہ نہیں کہتے کہ دعا کرو کہ ہمیں ہدایت ہو جائے، تعاون ہی مانگتے ہیں، دراصل یہ لوگ دہریہ ہیں۔ مراد ان کی یہ ہے کہ جو لوگ تعاون کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے تعاون آ جائے، تو وہ لوگ دہریے ہوتے ہیں، وہ بد مذہب ہوتے ہیں، لا دین، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور دہریے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تعاون کی دعا کرتے ہیں یا کسی اور ایسے مرض کی دعا کرتے ہیں کہ جو بہت برا ہوتا ہے، اور تعاون بھی چونکہ برا ہی مرض تھا، تو مرزا صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ برے مرضوں کی دعا کرنا یہ جو ہے نا دہریوں کا کام ہوتا ہے، خاص کر کے تعاون کی دعا کرنا دہریوں کا کام ہوتا ہے۔ اور تصویر کا یہاں بھی ایک دوسرا رخ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ میرے سامنے روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، اور صفحہ ہے 533، اور نزول المسیح ہے، اور یہاں دیکھیے گا یہ پیشین گوئی نمبر 33 ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اس زمانے میں جب کہ بمبئی میں بھی تعاون کا نام و نشان نہ تھا، تعاون کے آنے کے لیے دعا کی گئی اور وہ دعا منظور ہو گئی۔ پچھلے حوالے میں ملفوظات میں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جو تعاون کی دعا کرتے ہیں وہ دہریے ہوتے ہیں، تو یہاں مرزا صاحب خود دہریے بن گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تعاون کی دعا کی اور تعاون نازل ہو گیا، اور نیچے یہ کہہ بھی رہے ہیں تو میں نے خدا سے چاہا کہ تعاون آوے، تو اسی طریقے سے یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ تو یہ تصویر کے بدلتے رخ ہم نے آپ کو دکھائے کہ مرزا صاحب ایک جو ہے نا جگہ پہ نہیں ٹکتے، ایک جگہ پہ نہیں رہتے، وہ کئی جگہ پہ خود بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ جھوٹے کے کلام کے اندر تناقض ہوتا ہے، جھوٹا ایک جگہ کہتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور دوسرے ہی لمحے کہتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، اور جھوٹ کے سر پاؤں نہیں ہوتے۔ تو یہاں کچھ مظاہرہ آپ نے کیا اور میں نے آپ کو باحوالہ یہ سارا دکھا دیا، اور یہ مرزا صاحب ایک جگہ کچھ اور کہتے ہیں، دوسری جگہ کچھ اور کہتے ہیں۔ یہاں میں اپنے احمدی دوستوں کو جو کہ بالکل اپنے مذہب کے بارے میں بھی نہیں جانتے اور اپنے منہ بولے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا، ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے مرزا صاحب کی ان باتوں کو ذرا غور کریں اور اس کے اوپر تفکر کریں، اور دین اسلام کو آپ مطالعہ کریں، قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا کریں۔ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ پر خود ہی جو ہے نا وہ ہر چیز عیاں ہو جائے گی، اور تمام جو راز ہیں وہ کھل جائیں گے کہ مرزا صاحب کتنے بڑے جھوٹے اور کذاب تھے۔ اور ہم لوگ جو مرزے کو جھوٹا اور کذاب اور دجال کہتے ہیں، یہ ایسے فضول میں نہیں کہتے، اور اس کا مظاہرہ آپ نے ان تمام حوالہ جات سے کر لیا ہوگا۔ اور یہاں میں چیلنج کرتا ہوں مربیوں کے بادشاہ اور مربیوں کے سرگناہ مربی قادیانی انصر رضا صاحب، جو کہ آئے دن مسلمانوں کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور فیس بک کے چند بولے بالے دوستوں کو گھیر کے، اور ایک ثاقب بٹ صاحب ہیں وہ ایسے بندوں کو گھیر کے جو ہے نا انصر رضا سے مناظرے کرواتے ہیں،
اور میں انصر رضا صاحب کو یہاں چیلنج کروں گا کہ اگر ہمت ہے تو ہمارے ساتھ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں اسی موضوع کے اوپر کہ یہ تعاون کے اوپر، اور جتنے بھی میں نے حوالہ جات دیے ہیں ان کے اوپر آپ ڈبیٹ کرنا چاہیں تو میرا یہ طرف سے کھلا چیلنج آپ کو ہے۔ اور یہ چھپ چھپا کے حملہ کرنا اور سکائپ پر لوگوں کو گھیر کے اور ان کی ریکارڈنگ کر کے پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، یہ دجالوں کا ہی کام ہے، اور آپ لوگوں کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک جال ہے جس میں لوگوں کو پھنسانے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے اوپر بحث کرو، ان کو ثابت کرو کہ وہ زندہ ہیں، یا جو ہے نا ہم سے اجرائے نبوت کے اوپر بحث کرو۔ تو یہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا یہ ایک ڈرامہ ہے کہ جو آپ نے ایک حصار باندھا ہوا ہے کہ مرزے کی شخصیت کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، مرزے کے کذابات اور اس کے تناقضات کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، اور اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کی شخصیت کے اوپر کبھی بھی کسی کو گفتگو کرنے نہیں دینی۔ بس مسلمانوں کو الجھا کے رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر یا وفات کے اوپر، اور سائیڈ پہ لگ کر اجرائے نبوت پر بحث کرو۔ اور میں نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نے یوٹیوب پر اور دیگر جگہوں پہ آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ کے مقالات پڑھے ہیں، کتابیں دیکھی ہیں۔ مجھے کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں لگا کہ آپ نے مرزے کی شخصیت کے اوپر کسی کو بات کرنے دی ہو یا خود کی ہو۔ آپ کا جو چینل ہے MTA، کبھی بھی اس میں مرزے کی شخصیت کے اوپر کبھی بھی گفتگو نہیں ہوئی، اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ مرزے کی شخصیت اس نے جتنے جھوٹ باندھے لوگوں کے اوپر، اللہ پر، اللہ کے رسول کے اوپر، آپ نے اس پر کبھی کلام کیا ہو۔ تو میرا یہاں چیلنج ہے مربی انصر رضا سے کہ آئیے، میں آپ کو کھلی ڈبیٹ کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھ کے مرزے کی شخصیت کے اوپر گفتگو کریں۔ اور اگر آپ سچے ہیں، اور جھوٹے تو آپ ہیں ہی کہ جو آپ سائڈ پہ لگ کے اس طرح کے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ مرزا کتنا بڑا جھوٹا انسان تھا، اور ایک ہی وقت میں وہ کہتا تھا کہ یہ شخص مرد ہے، اور دوسرے ہی لمحے کہتا تھا کہ نہیں، یہ عورت ہے، جس طرح کہ مرزا خود نہ ہی مرد تھا اور نہ ہی عورت۔ تو بہت شکریہ، اور یہ ہمارا جواب تھا راہ خدا جو پروگرام ہے، اس میں جو میرے سوال کا جواب دیا گیا تھا، اس کا جواب میں نے یہ آپ کو تیار کر دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ابھی بھی میں انشاءاللہ راہ خدا میں مختلف سوالات کروں گا، دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں، اور اس پر پھر ہم مواقبہ کریں گے بعد میں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔